بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حلالہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی یہ جو 3 طلاق کے بعد عام طور پہ حلالے کا بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا حلالہ کر لیں تو آپ کا جو رشتہ ہے یہ حلال ہو جائے گا۔ اب ہوتا یہی ہے ان کے نزدیک، یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے طلاق دی ہے، عدت جو ہے نا گزرے گی، عدت گزرنے کے بعد کسی اور جو ہے نا شخص کے ساتھ آپ نکاح کریں گے، اچھا وہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا، ہم بستری کرنے کے بعد پھر وہ طلاق دے گا، پھر عدت گزرے گی، پھر آپ کے لیے حلال ہوگی، آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو حلالہ ہے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے نا حرام ہے، اس کو شریعت میں زنا کہا گیا ہے۔ کبھی بھی کوئی شخص جو ہے نا اس حلالے کے پاس بھی نہ جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سادہ لو قسم کے جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے جو مولوی ہوتے ہیں حلالہ خور، ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وہ ایک ٹائم میں 3 طلاق دی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھی تمہاری 3 ہو چکی ہیں، مفتی صاحب میں تو اپنی بیوی کو پسند کرتا ہوں، چھوڑنا نہیں چاہتا، اب کیا راستہ ہے؟ تو آگے سے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اب تمہارے پاس یہی راستہ ہے کہ تم حلالہ کروا لو، ٹھیک ہے؟ اب مفتی صاحب اس کا حلالہ نکالیں گے، حلالہ نکالنے کے بعد پھر وہ جو ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیں گے، ٹھیک ہے؟ عزت بھی لوٹیں گے، اس کی بیوی کی عزت لوٹنے کے بعد اس سے پیسے لیں گے، پیسے لینے کے بعد اس کا نکاح کر دیں گے، یعنی عزت بھی لوٹ لی، پیسہ بھی کما لیا۔ تو میں سارے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس طرح کا کوئی حلالہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرایہ کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول میں بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ هو المحلل، وہ حلالہ کرنے والا ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ نے حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے دونوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ حلالہ کرنے والا ہے یا جس کے لیے حلالہ کیا جائے، یہ دونوں لعنتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حلالہ کرنے سے حلال تو نہیں ہوتی بیوی، اگرچہ لعنت کا مستحق ضرور ٹھہر جاتا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بیوی، جو عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہے، وہ کسی دوسرے مرد کے لیے حلال ہو جائے؟ جو اپنے مرد کے لیے حلال نہیں ہے وہ دوسرے مرد کے لیے حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسرا مرد اس کے ساتھ رات گزارے گا یا ٹائم گزارے گا، اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا، پھر طلاق دے گا، اس کے لیے حلال ہو جائے گی؟ شریعت نے یہ، اس میں اور زنا میں فرق کیا ہے پھر مجھے بتائیں۔ آئیے مستدرک حاکم کا روایت ہے، حضرت نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا، اس نے 3 طلاق اور حلالے کے حوالے سے مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ فلاں جو شخص ہے اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہیں اور اس کے بھائی نے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اس نے نکاح اس وجہ سے کیا ہے تاکہ وہ اس کا حلالہ کرے، اور وہ اس کو طلاق دے گا اور اس کے بھائی کے لیے حلال ہو جائے گی، وہ اس کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کر لے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم اس کو زنا سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ زنا سمجھتے تھے۔ تو یہ زنا ہے، جو حلالہ ہے یہ زنا ہے، اس سے کبھی بھی جو ہے نا کوئی کسی کی بیوی، کوئی عورت حلال نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح کا کوئی بھی نکاح شریعت کے اندر موجود نہیں ہے کہ جو وقت مقرر کے لیے کیا جائے۔ اس کے اندر جو زنا والی بات ہے وہ کیا ہے؟ وقت مقررہ کے لیے جو نکاح کیا جائے وہ حرام ہے۔ ہاں، اس نیت کے ساتھ گزارا جب کیا جائے نکاح، دونوں طرف سے بیوی بھی اور شوہر بھی، کہ جو ہے نا وہ یعنی اس کا زندگی گزاریں گے، اس نیت کے ساتھ جو نکاح کیا جائے وہ حلال ہوتا ہے۔ ادروائز جو ہے نا وہ کوئی بھی جو نکاح ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ زنا کے زمرے میں آئے گا، چاہے اس کے نکاح کے جتنے بھی یعنی ہیں شروط ہیں، سارے کے سارے نکاح کے تقاضے پورے کیے جائیں، پھر بھی نیت اگر یہی ہے کہ اس کو میں چھوڑ دوں گا، بیوی کی نیت یہی ہے کہ میں اس سے طلاق لے لوں گی یا میں اس سے چلی جاؤں گی، یہ زنا ہے، اس سے بچ جائیں۔